معروف صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم نے کہا ہے کہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد عمران خان نے عوام کو اکسانے کے لیے جو امریکہ اور فوج مخالف آگ بھڑکائی ہے، اس سے نہ صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ ان کے اپنے بھی پر جل جانے کا امکان ہے، کیونکہ موجودہ جمہوری اور پارلیمانی نظام کی بقا میں ہی سب کی بقا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں امتیاز عالم نے کہا کہ عمران خان اس وقت اپنی عوامی مقبولیت کے عروج پر ہیں۔ 3.5 برس کی حکومت کے بدترین کارکردگی کے باوجود ان کے جلسوں میں لوگوں کی شرکت اور جوش و خروش پہلے سے زیادہ ہے۔ ان کے چاہنے والا ہجوم مرنے مارنے کو تیار ہے۔ عمران خان کا کرپشن مخالف بیانیہ بھی خوب بکا تھا اور اب امریکہ مخالف سازشی بیانیہ بھی بہت اثر انگیز ہے۔ ان کے مڈل کلاس حلقہ انتخاب کے لوگ مہنگائی کو بھول کر پھر سے اپنے زخم خوردہ ہیرو کی کال پر متحرک ہو گئے ہیں۔ بقول امتیاز عالم، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ دوسرے وزیر اعظم ہیں جو حکومت سے نکالے جانے کے باوجود مقبول ہے۔ معاہدہ تاشقند کی پراسرار سازش کی طرح عمران نے اپنی حکومت کے خلاف مبینہ امریکی سازش کا زبردست استعمال کیا ہے اور امریکہ مخالف جذبات کو خوب بھڑکایا ہے۔ تاشقند کی سازش کا راز تو راز رہا، لیکن عمران کی امریکہ سازش کی تھیوری کو وہ اب خود تشت اصبام کیے جا رہے ہیں۔ اپنے خلاف مبینہ سازش کی کہانی بیان کرتے ہوئے خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ یہ سازش اس سال مارچ میں نہیں بلکہ جولائی 2021 میں پکنی شروع ہوئی تھی، جس کے سدباب کے لیے وہ اپنے پسندیدہ ISI چیف جنرل فیض کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ یوں کہیے کہ جو ہی ISI کی کمانڈ تبدیل ہوئی اور جس میں کافی بدمزگی ہوئی، عمران حکومت کے ہائبرڈ ڈھانچے کی بنیاد ہل گئی اور اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے باعث عمران حکومت اپنی اکثریت اور اتحادیوں کی حمایت سے محروم ہو گئی۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان میر جعفر اور میر صادق کی غداری کی شکایت لے کر عوام کے پاس چلے گئے۔ جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں، میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے۔ اچھی بھلی وسیع البنیاد حکومت کو امپورٹڈ حکومت قرار دے کر وہ پھر سے کرپٹ ٹولے کی واپسی کے بیانیے پر پلٹ آئے ہیں۔ اب سازش کی یہ طفلانہ کہانی کس کو یاد رہنی ہے، جس کا تڑکا عمران کی نعرے بازی کی سیاست کو لگ چکا ہے۔ عمران نے اپنی حکومت کو جاتا دیکھ کر پاکستانی سفیر کی سفارتی چھٹی کو خوب استعمال کیا، بجائے اس کے کہ مہنگائی سے تنگ آئے عوام ان کی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہوتے، الٹا عمران نے نہایت ہوشیاری سے توپوں کا رخ موڑ دیا اور لوگ سازش کے ٹرک کی بتی کے پیچھے چل پڑے۔ دوسری جانب اپوزیشن بجائے اس کے سڑکوں پر ہوتی، آصف زرداری اور نواز شریف نے ڈرائنگ روم سیاست سے عمران حکومت کو مات دے دی۔ یوں بہت قلیل مدت کی حکومت کے عوض PDM اور پیپلز پارٹی عمران حکومت کے چھوڑے ہوئے معاشی اور انتظامی بحران کے ملبے کو اٹھانے پر تیار ہو گئیں۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ ابھی حکومت بنے چند روز ہی ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف کے سابق نااہل وزراء اپنی حکومت کے چھوڑے ہوئے ناکارہ اشاروں کو شہباز حکومت کے سر مرنے کو جھپٹ رہے ہیں۔ مریم نواز عمران کے توڑ کے لیے میدان میں تو اتری ہیں، لیکن ان کے پاس اب ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ ہے، نہ عوامی اپیل کا کوئی ایجنڈا۔ فقط عمران خان کو برا بھلا کہنے سے آپ پرو عمران اور اینٹی عمران تقسیم کو گہرا کر رہے ہیں۔ سیاست کسی اگلے مرحلے میں چلی گئی ہے اور دونوں طرف سے سیاستدان اس سمت میں روانہ ہو چکے ہیں، جس کی سنگین نتائج اور خوفناک انجام کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب آزادی کی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے عمران نے نئے انتخابات کے مطالبے کے لیے 20 مئی کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، جس کے پورا نہ ہونے کی صورت میں وہ اسلام آباد پرہجوم قبضے کی کال دیں گے۔ شیخ رشید نے خوب ٹمی لگائی ہے کہ اسلام آباد کا مجمع بے قابو ہو سکتا ہے، جسے عمران خان بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ عاشقان عمران خان کے جذبات اتنے بھڑکائے جا چکے ہیں کہ دارالحکومت کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکتی ہے۔ اس پر ستم یہ کہ آگ بھڑکانے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ پر قابو نہیں پا سکیں گے، گویا خودکش حملے کی تیاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست اپنے دارالحکومت کے جلنے کا انتظار کرتی ہے یا پھر حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی ایمرجنسی اقدام کرتی ہے کہ حادثہ ہونے سے پہلے روک دیا جائے۔ بقول امتیاز عالم، ان غیر معمولی حالات میں شہباز حکومت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ خیال ترک کر دے کہ اس کے پاس موجودہ اسمبلی کی مدت پوری کرنے کا مینڈیٹ ہے، گو کہ اسے یہ آئینی اور پارلیمانی استحقاق ضرور حاصل ہے۔ موجودہ سیاسی بحران کا واحد حل یہ ہے کہ اگلے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اگلے الیکشن کو متنازع بننے سے بچانے کے لیے واضح اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے نئی مردم شماری، اس کی بنیاد پر نئے حلقہ بندیاں اور ووٹرز لسٹ کی تیاری ضروری ہوگی اور انتخابی اصلاحات پر تمام جماعتوں کا قومی اتفاق رائے ضروری ہوگا۔ ظاہر ہے ان اقدامات کے لیے وقت درکار ہوگا جو 9-10 ماہ سے کم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگلے الیکشن اس برس نومبر یا اگلے برس مارچ اپریل میں ہو سکتے ہیں۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ ایک دوسرا کام جو اس حکومت کو کرنا چاہیے وہ فوری طور پر سپریم کورٹ کے ذریعے امریکی سازش کی انکوائری کے لیے کمیشن کا قیام عمل میں لائے، جو کھلے عام تحقیقات کرے اور 1 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کر دے تاکہ یہ مسئلہ انتخابی مہم کو پراگندہ نہ کرے۔ تیسری بات، شہباز کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کی حکومت قلیل مدتی، مخلوط، نحیف اور عبوری ہے۔ اس میں یہ فوری نوعیت کے اقدامات کر سکتی ہے، معیشت کو سنبھال سکتی ہے اور انتظامی امور کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یقیناً اس حکومت کو بھی عوامی حمایت کے لیے کچھ بڑے اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ آئندہ انتخابات کے ناطے سارے امور پر اسے فوری طور پر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو نظام سے باہر نکلنے اور نظام کو زمیں بوس کرنے کی خودکش سیاست سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ انتخابات کے شیڈول پر اتفاق کے ساتھ ہی تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آ جائے تاکہ آئندہ انتخابات کو غیر متنازع، صاف اور شفاف بنانے کے عمل میں یہ برابر کی شراکت دار بن جائے۔ عمران خان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ عوامی حمایت کو زیادہ گرمانے سے ان کے پر بھی جل سکتے ہیں۔ ویسے بھی جمہوری اور پارلیمانی نظام کی بقا ہی سب کی بقا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔